درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ روایت بنائی ہے کہ آنے والے خطبہ کو ایک خاص ٹاپک دے کر ان سے گفتگو سماعت کرتے ہیں، ایسے ہی مجھے بھی آپ لوگوں کی طرف سے ایک ٹاپک ملا ہے جس پر خطاب کرنا ہے۔ وہ ٹاپک کچھ آج کل کے سلگتے ہوئے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمیں مولانا عبدالرؤف رونق نے کہا تھا کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج و اسباب و علل پر گفتگو کرنی ہے، اور میں آج بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعدد ازواج پر گفتگو کروں کہ آخر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی متعدد ازواج کیسے ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن پر نازل ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق کیوں نہیں دیا۔ ان تمام تر باتوں پر گفتگو کروں گا، ان تمام تر باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں بتا دوں کہ آج سے نہیں بلکہ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، تب سے ہر دور میں ہر فریق میں کوئی نہ کوئی ایسا ملعون یا ملعونہ پایا گیا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر انگشت جنائی کی۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساحر کہہ کے پکارا، تو کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مجنوں کہا، طرح طرح کے کلمات کہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کلمات تو اتنے خطرناک ہیں جو نبی کی شان کی گستاخی میں بولی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ صحابی رسول کی طرح جس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے دل میں کچھ ایسی باتیں پاتا ہوں جسے اپنی زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کوئلہ بن جاؤں۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی شان میں جو کلمات بولے گئے ہیں، نبی کی گستاخی کی گئی ہے، جن کلمات کے ذریعے سے میں انہیں ادا نہ کروں بلکہ اس صحابی رسول کی سنت ادا کرتے ہوئے میں اپنے زبان کی پاکیزگی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کوئلہ ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ مگر آپ لوگ سوشل میڈیا پر، آپ لوگ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے ان تمام تر چیزوں کو لے لیتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تنقیص کی جاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ جب سے بعثت نبوی ہوئی تب سے ان کی ذات پر انگشت زنائی کرتے رہے ہیں لوگ، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک کہ قیامت ہوگی تب تک کے لوگ اس طریقے سے پیدا ہوتے رہیں گے، کبھی ملعون کی شکل میں تو کبھی ملعونہ کی شکل میں۔ میں انہی لوگوں کا رد کرنے کے لیے آج آپ کے روبرو آیا ہوں، اور انشاءاللہ ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، پھر سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، میری ایک بہت خراب سی عادت ہے کہ جب بھی محفل سے چیمی گوئیاں کی آواز آتی ہے میں اپنی گفتگو ختم کر دیا کرتا ہوں، میں کبھی اس سے آگے نہیں پڑھتا ہوں۔ لہٰذا آپ لوگ سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں۔ آج میں جو چیز بیان کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو عام مجالس سے نہیں ملیں گے، یہ میرا چیلنج ہے۔ میں جو بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ کوئی عام خطیب آپ کو نہیں دے سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ چونکہ بات علمی ہے، ہر کوئی علمی باتیں نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے آ کر نعرے ضرور لگوا دیں گے، مگر آپ کو آپ کے نبی کی شان میں جو باتیں کہنی چاہیے اور جو باتیں نہیں کہنی چاہیے اس پر آپ کی آگاہی بہت کم ہوتی ہے۔
میں آج انہی باتوں کو لے کر کے آپ کے روبرو آیا ہوں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی سماعتوں کو میری طرف اپنی مبذول کریں تاکہ میں اپنی بات اچھی طریقے سے رکھ سکوں، ورنہ میری آواز پہلے سے بھی کم ہے اور چیمی گوئیاں جب ہوتی ہے تو میں اسی وجہ سے اپنی گفتگو ختم کر دیا کرتا ہوں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم رسول اللہ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں. ہم رسول اللہ کی شان میں ہر طرح کے نعرے لگا کر کے ان کی شان کی ان کی عظمت کو بلند کرتے ہیں. ہم جب وہ لوگ ہیں تو ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی چیز نبی کے ذات کے لیے، کون سی چیز نبی کی ذات کے لیے محال ہے، کون سی چیز نبی کی ذات کے لیے واجب ہے اور کون سی چیز نبی کی ذات کے لیے جائز ہے. ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معصوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی. اس پر شاہد ہے کتاب اللہ، اس پر شاہد ہے سنت رسول اللہ، اس پر شاہد ہے اجماع امت. ان تین طریقوں سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معصومیت پر دلیل دی جاتی ہے. اگر میں کتاب اللہ کی بات کروں تو آپ بارہا خطبہ سے سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. ایسے ہی اگر میں احادیث کی بات کروں تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء سمعته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر کلمے کو اپنے قلم سے بند کر لیا کرتا، اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا کرتا تاکہ میں اسے یاد کر سکوں. یہ بات قریش کو پتہ چلے. قریش نے کہا اے عبداللہ تو انت تکتب کل شیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتكلم في الغضب والرداء. اے عبداللہ تم اپنے رسول کی باتوں میں ہر بات کو اپنی کاپی میں نوٹ کرتے ہو، ان کی ہر بات کو اپنے قلم سے بند کر لیا کرتے ہو. حالانکہ معاملہ یہ ہے کبھی وہ حالت غضب میں بولتے ہیں، کبھی وہ حالت رضا میں بولتے ہیں. جب انسان حالت غضب میں ہوتا ہے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. ایسے میں خطا کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تم کیوں ان کی ہر بات کو لکھتے ہو؟ یہ معاملہ تھا. کفار قریش نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، کہنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے لکھنا بند کر دیا. یہ بات جب سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ نہتنی قریش، مجھے قریش نے منع کر دیا ان اکتب عنک کل شیء، کہ میں آپ سے ہر چیز کو لکھوں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا فوالذی بنفس یدہ ما یخرج منہ الا حق. باخدا اس ذات کے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر وہی جو حق ہوا کرتا ہے. گویا کہ نبی کے کلمات سے نکلنے والے، نبی کی زبان سے نکلنے والے کلمات چاہے وہ حالت غضب میں ہو یا حالت رضا میں ہو، وہ حق ہے. اللہ رب العزت نے انہیں معصوم رکھا ہے. امام نووی فرماتے ہیں نقل العلماء اجماع العلماء علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم. امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ علماء نے اجماع کر لیا اس بات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات معصوم ہے، وہ غلطیوں سے پاک ہے، بے عیب ہے. اب جو نبی غلطیوں سے پاک ہو، جو نبی عیب سے پاک ہو، جو نبی معصوم ہو، جن سے غلطیاں سرزد نہ ہو سکے، انہیں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے متعدد 4 سے زیادہ شادیاں کی، یہ دلالت کرتا ہے ان کے شہوات پر، یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ قرآن کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس آیت کے تحت صرف 4 عورتوں کو ایک ساتھ رکھنے کا حکم ہوا. پھر تمہارے نبی نے، ہمارے نبی نے، محمد عربی نے
11 شادیاں کیوں کی؟ 9 کو ایک ساتھ جمع کیوں فرمایا؟ 11 شادیاں کیوں کی؟ 9 کو ایک ساتھ جمع کیوں فرمایا؟ یہ کتاب اللہ سے آپ کے سامنے اعتراض قائم کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو لگنے لگے گا کہ واقعتاً یہ غلطی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک کی اجازت ہے، تو ہمارے نبی 9 اور 11 کیوں؟ انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ 4 تک محدود کر لیتے۔ تو میں ان مستشرقین سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان کفار سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس وقت بالغرض اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 11 بیویاں موجود تھی، اس وقت موجود تھی۔ گویا کہ سرکار نے 4 سے زیادہ 4 سے زیادہ اس آیت سے قبل جمع فرما لیا تھا، اس آیت کے بعد نہیں۔ اب معاملہ یہ ہوگا، اعتراض آپ کی ذات پر یہ کیا جائے گا کہ صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے تھے جن کی 5 بیویاں تھیں، جن کی 6 بیویاں تھیں، جن کی 7 بیویاں تھیں۔ جب اس آیت کریمہ میں تحدید کر دی گئی، جب اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کو صرف 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، تو ان صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی 4 سے زائد بیویوں کو کم کرنا شروع کر دیا، اپنی 4 سے زائد بیویوں کو طلاق دے دی۔ پھر تمہارے نبی نے طلاق کیوں نہیں دی؟ پھر تمہارے نبی نے طلاق کیوں نہیں دی؟ پھر تمہارے نبی 4 پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اس طلاق دے کر کے اپنے اندر صرف 4 کو محدود رکھا، ایسے ہی تمہارے نبی نے کیوں نہیں کی؟ تو انہیں بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے مومنو، تمہیں یہ روا نہیں پہنچتا کہ تم اپنے رسول کو تکلیف دو، اور نہ ہی تجھے یہ روا پہنچتا ہے کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی صورت میں بھی اگر ہمارے نبی طلاق دے دیتے اور اس آیت پر عمل فرماتے، تو بتاؤ جب ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اتنی عورتیں بے سہارا ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی؟ ایسی اتنی عورتیں بے سہارا ہوتی یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے نکاح پر برقرار رکھ کے انہیں سہارا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھ کے ان کی کفالت فرمائی ہے، ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ مائک کبھی بھی سیٹ ہو سکتا ہے تو کر دے بھائی، یہ سائرن مار رہا ہے، ہاں بند کر دو بھائی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خواہشات کی اتباع کرنے والے نہیں تھے، اپنے شہوات کی بنیاد پر تعدد جوزات کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کی بیویاں بڑھی ہے تو کسی نہ کسی مصلحت کے تحت بڑھی ہے، کوئی نہ کوئی غرض رہا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا وصائی العرملت یوم القیامت کہاتین، میں اور بیواؤں کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ گویا کہ قرب کو بتایا گیا تھا، اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا فرمایا تھا رسول اللہ کی ذات نے، اس کو عملی جامہ پہنایا رسول اللہ کی ذات نے، اور فرمایا کہ اللہ اگر ہم ازواج مطہرات کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بخوبی محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی بھی نکاح اپنی شہوت کی وجہ سے نہیں کی، کوئی بھی نکاح کسی نہ کسی مقصد یا کسی نہ کسی مصلحت کے تحت فرمائی ہے۔ آپ
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، میں ان مستشرقین سے جو سوالات آج کے ہندوستان کے کفار کر رہے ہیں، یہ سوالات 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ امام نووی کے دور میں ان طریقے کے سوالات پیش کیے گئے، یہ قدیم سوالات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اعتراضات تھے ان کی کتابیں اب ان تک پہنچی ہے، ان کتابوں کو دیکھ کر کے وہ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے نوجوانان اسلام کو ورگلاتے ہیں، ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ تیرا مذہب اسلام جھوٹا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا مذہب اسلام حق تھا، حق ہے، حق رہے گا، کبھی نہ اس میں کجی تھا، نہ کجی ہے اور نہ کجی رہے گا۔ نبی کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہو، نبی کی ذات کے، نبی کے ہر فعل کو تو دیکھو، نبی کا کوئی فعل بغیر حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ذرا اندازہ لگائے، اگر رب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے شہوات کی اتباع فرماتے اور شہوات کی اتباع کی بنیاد پر آپ متعدد نکاحیں فرماتے تو سیدہ خدیجہ سے آپ نے نکاح فرمایا، اور جب تک کہ آپ باحیات رہی آپ کے ساتھ کسی دوسری عورت کو جمع نہیں فرمایا۔ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے عقد میں 25 سال تک رہی۔ آپ نے 25 سے 25 سال، گویا کہ 50 سال کا عرصہ نبی اپنی عمر کی پوری فرما رہے ہیں، ایک بیوی پر اکتفا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ دوسری نکاح کے حوالے سے دیکھیں تو 3 سال کا وقفہ ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی وفات آج ہو رہی ہے تو 3 سال کا وقفہ لیا جا رہا ہے۔ ان 3 سال کے وقفہ کے بعد اگر نکاح فرما رہے ہیں تو سودا بنت زامہ سے فرما رہے ہیں۔ سودا بنت زامہ جو کہ 66 سال کی عجوزہ ہے، 66 سال کی بڑھیا ہے، اگر نبی اتباع کرتے اپنے خواہشات کی تو کسی باکرہ کو تلاش کرتے، اگر نبی اتباع کرتے کہ اپنی خواہشات کی تو کسی ایسی عورت کو تلاش کرتے جو جوان سال ہوتی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا ہے سیدہ خدیجہ کی وفات کے 3 سال بعد، اور پھر ایک ایسی خاتون سے جو 66 سال کی تھی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، آپ یہ کہیں گے کہ 66 سال کی خاتون سے نکاح کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی ذرا نظر ڈالیں کہ آخر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا کیوں فرمایا۔ آپ کو میں بتا دوں، جب اللہ اعلان نبوت ہوا تو یہ سودا اپنے شوہر عزیز کے ساتھ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی، اور ہجرت کر کے جب لوٹی، جب کفار نے یہ اڑایا تھا کہ اب مکہ میں مسلمان پرامن ہیں، انہیں کسی قسم کی اذیت نہیں دی جا رہی ہے، حبشہ سے زیادہ پرامن طریقے سے وہ مکے کی سرزمین پر رہ رہے ہیں، سودا سودا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ تشریف لاتی ہے، اور اسی اسنا مکہ میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت سودا کو خطبہ دیا تھا، سودا کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نہیں دیتے، نکاح کا پیغام نہیں دیتے، سودا کے اہل خانہ مشرک تھے، انہیں تکلیفیں دیا کرتے، انہیں اذیتیں دیا کرتے، ممکن تھے کہ اگر نبی اپنے عقد میں نہ لیتے تو وہ ضائع ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا ہے، جبکہ وہ 66 سال کی بڑھیا تھی اور سرکار اس وقت 53 سال کے ہو رہے ہیں، اپنے سے 10 سال کی بڑی عورت سے وہ نکاح فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی اور آگے ذرا بڑھتے چلے جائیں۔ سیدہ عائشہ کی بات میں تھوڑی دیر میں کروں گا چونکہ یہ تفصیل طلب باتیں ہیں، ان کو لے کر کے بہت سارے اعتراضات آج ہمارے درمیان پھینکے گئے ہیں، ان کو لے کر کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر انگش زنائی کی گئی ہے، اس کو لے کر کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، اس لیے میں تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ اور اگر آگے چلے تو ایک ام المومنین میں ام سلمہ کا نام آتا ہے، جسے مورخین نے ذکر فرمایا ہے، ان کے شوہر ابو سلمہ ہے، غزوہ احد میں ان کو کچھ زخم پڑتے ہیں، اس زخم کو وہ تاب نہیں لا پاتے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا تھا، نکاح کا پیغام دیا تھا، اول وقت میں انہوں نے رد فرما دیا تھا۔ میں ذرا حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ کا ایک قصہ بھی ذکر کر دوں۔ ام سلمہ سے ابو سلمہ کی اتنی بات چل ہی رہی تھی کہ ابھی ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ پہنچا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خطبہ کو انہوں نے رد فرما دیا، یہ کہتے ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 3 خصلتیں ہیں جن 3 خصلتوں کی وجہ سے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ فرمایا کیا خصلتیں ہیں؟ کہا انا کبیرۃ، میں بوڑھی ہوں۔ کہا میں بوڑھی ہوں۔ کہا دوسری کیا خصلت ہے؟ کہا متفلۃ، میں کثرت کے ساتھ بچے والی ہوں۔ کہا تیسری کیا خصلت ہے؟ کہا غیرتی علی زوجی، میرے شوہر پر میری غیرت ہے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں بیان کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے 3 خصلتوں کو ذکر کی ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ذرا آج بھی اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج کس طریقے سے عمر کے تقاضوں کو لے کر کے آج ہم کس طریقے سے خواتین کو چھانٹا کرتے ہیں، آج ہم کس طریقے سے خواتین اسلام کی بے عزتی کیا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہاں ام سلمہ بڑی ہے اور بڑی ہونے کے ناطے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بڑی ہونا، عمر میں بڑا ہونا یہ نکاح کو مانے نہیں ہے۔ رہا تمہارا یہ کہ تم کثرت کے ساتھ بچے والی ہو تو سنو اسلام کا حکم یہ ہے من ترک مالا فلورثته ومن ترک عیالا فعلی اللہ وعلی الرسول، کہ جس کسی نے مال چھوڑا ہے تو وہ مال اس کے ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، مگر جس کسی نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، جس کسی نے اپنے ضائع ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔